بحیثیت مسلمان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے یہ ہم سب پر بھی لازم ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری ذات کوئی اندھا کنواں نہ بن جائے، ہماری ذات بھی ہدایت کا چراغ بنے، ہم اپنے لیے ہدایت کا چراغ جلائیں، ہم اپنے بیوی بچوں گھر والوں کے لیے، اپنے گلی محلے والوں کے لیے ہدایت کا چراغ بن جائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی اس کو فیس تو کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ہم میں سے جنگل میں نہیں رہتا، گھر میں رہتا ہے، گھر گلی محلے میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ وجارہ ومالہ، کہ بندے کا جو فتنہ اور آزمائش ہے یہ اس کے اپنے اہل و عیال میں ہے، اس کے مال میں ہے اور اس کے ہمسائے میں ہے۔ بندے کا جو فتنہ ہے، جو آزمائش ہے بندے کی، یہ اس کے گھر میں بھی ہے، اس کے مال میں بھی ہے اور اس کے ہمسائے میں بھی ہے۔ فتنۃ الرجل فی مالہ وأہلہ وجارہ فیکفرہ بالصلۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اس آزمائش کو اور اس فتنے کی وجہ سے جو خسارہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو پورا کر سکتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ تکفرہ الصلۃ، کہ وہ صلہ رحمی کرے ان کے ساتھ، اور صدقہ کرے، ان کو تحفہ تحائف بھیجے۔ اب جب لفظ عربی میں عموماً صدقہ کا لفظ آتا ہے تو ہم صدقہ و خیرات ہی سمجھ لیتے ہیں، بلکہ عربی میں صدقہ تحفے کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ تحفے کو۔ بندہ جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر جو مسلمان مسکراتے ہیں، حضور علیہ السلام نے اس کو بھی صدقہ قرار دیا ہے۔ ہم جب بھی عربی زبان میں صدقے کا لفظ آتا ہے تو ہم عموماً اس سے وہ والا صدقہ سمجھتے ہیں جس کو ہم 7 بار سر سے گھماتے ہیں اور پھر جا کر پھینکنے کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ صدقہ جو ہے یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ یہ صرف آفتوں بلاؤں کو اتارنے والا صدقہ ہی مراد نہیں ہوتا، بلکہ صدقے سے مراد ہدیہ بھی ہے، تحفہ بھی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص جس کی آزمائش وہ اس کے مال میں ہے، اس کے اہل و عیال میں ہے، وہ اس آزمائش میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کو صلہ رحمی کے ذریعے پورا کرتا ہے، صدقہ دے کر پورا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے اس خسارے کو پورا کرتا ہے۔